انسان کی زندگی ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور انسان کی زندگی پگھلتی برف کے سل کی طرح ہے۔ پھر بھی انسان اس دھوکے کی دنیا میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کہیں تو دنیا کو دھوکے کی دنیا کہا، کہیں دنیا کو کھیل اور کود کہا کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ کھیل کود کی دنیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان اللہ کی نعمتوں کی چھاؤں میں زندگی گزارتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کی نعمتوں سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو اور اللہ کی نعمت کا محتاج نہ ہو۔ ذرہ ذرہ جو انسان کے کام آتا ہے وہ اللہ کی نعمت انسان کے حق میں بنتا ہے۔ لیکن اس دنیاوی نعمتوں کو، دنیا کی جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، ان تمام نعمتوں پر اگر نظر ڈالیں تو تمام نعمتوں کا انجام فنا ہونا، ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، یہ اس کا انجام ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ عمدہ کھانا اور پینا یہ نعمت تو ہے، مگر اس کا انجام پاخانہ اور پیشاب ہے۔ عمدہ کپڑا یہ اللہ کی نعمت تو ہے، مگر اس کا انجام کبھی نہ کبھی پھٹ کر فنا ہو جانا ہے۔ عورت یہ اللہ کی نعمت تو ہے، مگر اس کا انجام کبھی نہ کبھی جدا ہو جانا ہے۔ مکان یہ اللہ کی نعمت تو ہے، مگر کبھی نہ کبھی اس کا ویران ہو جانا ہے۔ عزت و شہرت یہ نعمت تو ہے، مگر کبھی نہ کبھی اس کا انجام رسوا ہونا ہے۔ دنیا کی نعمتیں یہ فنا ہونے والی نعمت ہے، یہ زائل ہونے والی نعمت ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو لازوال نعمت ہے۔ اللہ کی ایک نعمت ہے جس کی لذت بے مثال ہے، جس کی حلاوت و مٹھاس میں ہمیشگی ہے، اور جس کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، جس پر ملنے والا انعام و اکرام یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر الہی کی ایسی نعمت دی ہے جس ذکر الہی کے اجر و ثواب میں، جس ذکر الہی کے فوائد و برکات میں اللہ نے ہمیشگی رکھی ہے، کبھی یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اسی ذکر کو زمزم اور دودھ کی طرح بنایا ہے۔ یہ ذکر ایک زمزم کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے۔ جس طرح زمزم کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا ہے، انسان اگر پوری عقیدت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، عقیدت اور یقین کامل کے ساتھ، اللہ پر توکل و بھروسہ کے ساتھ، اللہ کی نعمت پر تسلیم و رضا کے ساتھ اگر زمزم کو اس نیت سے پیتا ہے کہ یہی زمزم میرے جسم کے لیے غذا کا کام کر جائے، جس طرح غذا کے لینے سے، کھانا اور پینے کے لینے سے جسم میں طاقت و قوت اور انرجی آتی ہے، اسی طرح زمزم میں پیتا ہوں تاکہ میرے جسم میں غذا جیسی انرجی آ جائے۔ اس کی نیت، حسن نیت کی بنیاد پر، اس کی عظمت و عقیدت کی بنیاد پر وہی زمزم اس کے لیے غذائیت، اس کے لیے انرجی کا کام کرتا ہے۔
اور اس سے پیاس بھی دور ہوتی ہے، گویا زمزم کھانے اور پینے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ذکر کو زمزم کی طرح بنایا کہ اس زمزم سے انسان کو روحانی غذا بھی ملتی ہے۔ ذکر سے انسان کو روحانی غذا بھی ہے اور اسی ذکر سے انسان کو جسمانی غذا بھی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو ذکر کے انداز میں کرے۔ صحابہ، تابعین، محدثین، اولیاء اور مشائخ کے انداز میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو ذکر سے جس طرح روحانی غذا ملتی ہے، اسی طرح جسمانی طاقت و قوت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں ظاہر ہوں گے، اس وقت اہل ایمان پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، بلندیوں پہ چلے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایسے ایام، ایسے مشکلات میں ایمان والوں کی غذا کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے جانے والے، بلندیوں پہ چلے جانے والے، ایسے حصے میں چلے جائیں کہ جہاں یاجوج ماجوج پہنچ نہ سکیں، ایسے حصوں میں پہنچ جانے والے، دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں یا ختم ہو جائیں گی، تو گویا ظاہری غذا کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے موقع پر ان کا تعلق اپنے اللہ کی ذات سے، ان کے دل کا لگاؤ اپنے اللہ سے، ان کے دل کا لو اللہ سے ہونے پر ایمان و یقین اتنا بڑھ جائے گا کہ جو اللہ کا ذکر وہ کریں گے اس نیت سے کہ اس ذکر سے مجھے غذائیت ملے، مجھے انرجی ملے، میری بھوک ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنے اسی ذکر کو اس کی غذا کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ذکر میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جس طرح ذکر سے روحانی غذا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جسمانی غذا بھی انسان کے جسم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ ذکر زمزم کی طرح ہے، اور جس طرح دودھ ہے کہ دودھ میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے جس سے انسان کو غذائیت پہنچتی ہے اور اس سے پیاس بھی بجھتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے دودھ کی طرح صاف شفاف، دودھ کی طرح نرم نازک صاف شفاف اللہ نے اپنے ذکر کو بنایا، جس سے انسان کو ہر طرح کی غذائیت ملتی ہے۔ جب ذکر کی یہ فضیلت ہے اور ذکر کا یہ فائدہ ہے، تو اب اس کے بعد دوسری بات سمجھیں کہ ذکر میں دو چیزیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور ایک کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہمارا خیال اللہ کی طرف لگا رہے۔ جس انسان کے دل میں جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کا دھیان ہمیشہ اسی طرف لگا رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، خوف آخرت، موت کا استحضار، محشر میں جواب دہی کا خیال اگر غالب آ جائے، اگر زیادہ سے زیادہ یہ خیال دل میں چھا جائے، تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ تو ایک ذکر کا طریقہ اسے ذکر قلبی کہتے ہیں کہ جس ذکر میں اللہ کی طرف دھیان لگ جائے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا خیال آنے لگے۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا آپ کا خیال و دھیان اللہ کی طرف کب جاتا ہے؟ یا تو نماز کے وقتوں میں، یا کوئی ذکر کا موقع آ گیا، اذان ہوئی تب اللہ کی طرف دھیان گیا۔ یہ تو خیر خاص اوقات ہیں۔ اس کے علامت جو ہمارا وقت ہے، اس وقت میں بھی گاہے گاہے ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ کی طرف دھیان چلا جانا، یہی ذکر قلبی ہے۔ تو ذکر قلبی اللہ کی طرف دھیان لگانا، اللہ کا خیال بار بار آنا، اللہ کی یاد کا دل میں سما جانا، اللہ کی طرف دل کے لو کا لگا رہنا، یہی ذکر قلبی ہے، یہی ذکر خامل ہے۔ اسی کو ذکر روحی کہتے ہیں، اسی کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس خیال میں رہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے،
جو سالکین ہیں، جو سلسلہ نقشبند میں داخل ہیں، ان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان دونوں کا درجہ بنیادی ستون کا ہے، بنیادی پلر کا ہے۔ جیسے پوری عمارت بنیادی پلر پہ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پورے سلسلے کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور ایک کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں، خیال دل پہ جما دیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان دو بنیادوں کو آج ہمیں اپنے دل میں لے لینا ہے، یہ عزم و ارادہ کرنا ہے اور اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ جس طرح نیک عمل کی توفیق اللہ کے بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل انسان نہیں کر پاتا، گویا نیک عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے ذکر قلبی میں پابندی، ذکر قلبی میں دوام، ذکر قلبی کی دولت اور مراقبے کا شوق اور جذبہ اور مراقبے میں دیر تک بیٹھنا، اس کی توفیق بھی اللہ ہی سے ملتی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کی دو بنیادوں کو پانا چاہتے ہیں اور ان دونوں بنیادوں سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ذکر قلبی کی بھی توفیق مانگیے اور مراقبے کی توفیق بھی آپ مانگ لیجئے۔ اسی ذکر قلبی سے اور مراقبے سے انسان کا دل چارج ہوتا ہے۔ جس طرح موبائل اور بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو اگر چارج کرنا ہے، دل میں اگر لائٹ کو جمع کرنا ہے، روشنی کو جمع کرنا ہے، تو ان دو چیزوں کو آپ کو سہارا بنانا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ جن کے دل میں ذکر قلبی آ جاتی ہے، اللہ کا دھیان و خیال جن کے دل میں جم جاتا ہے، پھر ان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ ہی اللہ کا نام رہتا ہے، اللہ ہی اللہ کا نام رہتا ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کے حال کو دیکھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر و بیشتر لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی اہم بات سامنے آ گئی، کوئی اہم چیز سامنے نظر آ گئی، پہاڑ نظر آ گیا، کوئی بھی اہم بات ان کے سامنے اگر آ جاتی، فوراً ان کا ذہن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عظمت کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا اور فوراً لا الہ الا اللہ، باتوں بات میں ہمیشہ لا الہ الا اللہ، اٹھتے تب بھی لا الہ الا اللہ اور کہیں بیٹھتے تو بھی لا الہ الا اللہ، گویا ان کی زبان کا ورد اور ان کی زبان کا تکیہ کلام گویا ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے عظمت کی بنیاد پر اور اللہ کے ذکر کا دل میں لگ جانا اور زبان پہ اس کا چسکا لگ جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر زیادہ تر باتوں بات میں، ہر عدلتی بدلتی حالتوں میں ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کبھی نگاہ آسمان کی طرف پڑتی، کبھی پہاڑوں کو دیکھتے، کبھی سمندر کو دیکھتے، کبھی جنگلوں کو دیکھتے، کبھی اللہ کی کسی اور قدرت کو دیکھتے، کوئی عجیب بات سنتے تو کہتے اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ گویا باتوں بات میں ان کی زبان پہ اللہ اکبر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جب بھی کوئی بات اہم نظر آتی تو ہر عدلتی بدلتی حالت میں اپنی زبان سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر باتوں بات میں الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ یہ گویا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور آپ کی صحبت میں رہنے والے خلفائے راشدین کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے قبول کر لیا تھا، توفیق عطا فرما دی تھی۔ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی کہ ہمیشہ وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے، جبکہ ان کا مقام کتنا بلند تھا، ان کا مرتبہ کتنا اونچا تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنے زیادہ محبوب و پسندیدہ تھے۔ اللہ اللہ، ان تمام کی شان اپنی الگ الگ ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیں ان کی زبان ہمیشہ اللہ کی یادوں سے تر و تازہ رہا کرتی تھی۔ کیا ایسے ماحول میں ہمارے لیے کوئی مشکل ہے،
کون سا مشکل ہمارے لیے ہے، کون سی مصیبت ہمارے لیے ہے، کون سی پریشانی ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کا نام نہ لیا کریں۔ یاد رکھیں یہی اللہ کا نام لینا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی یادوں سے غافل رہ جانا یہی آخرت میں حسرت کا ذریعہ ہے۔